انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار مدینے کے تاجدار مکے کے سردار سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم تمام کو ایک مقدس اور متبرک دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، یہ جو عید کے دن، یہ جو خوشی کے دن ہوتے ہیں، دراصل یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس اور متبرک دن میں اللہ نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف فرمایا ہے۔ بندوں کو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے زندگی جیسی عظیم نعمت ایمان کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ رہے جنہوں نے ان دن کے آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن کو پانے سے پہلے اس دنیا سے ودا ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں عید الاضحیٰ جیسا دن عطا فرمایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں آج کے دن، انہیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، قربانی دینے کے قابل بنایا ہے۔ اس بات پر بھی قربانی دینے والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عید کے دنوں میں جن کے پاس قربانی نہیں ہوتی، قربانی کی استطاعت نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، جو قرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو افلاس میں گرفتار ہو چکے ہیں، جو مال و دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان حال ہے، روزانہ کے کھانا پینا ان کے لیے دشوار ہو چکا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے اور سماج میں ملتے ہیں، لیکن قربانی دینے والوں کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے کہ وہ اچھا کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور قربانی دینے کے قابل بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو قربانی دینے والوں پر یہ لازم ہے وہ اس بات پر شکر ادا کرے اللہ کا کہ مالک تو نے ہمیں قربانی دینے کی استطاعت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک شکر ہوا۔ اور قربانی دینے والوں پر ایک اور شکر لازم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ایک اور لازم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف استطاعت ہی نہیں دی، قربانی دینے کے صرف قابل ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملی ہے، ورنہ ایسے بھی بہت لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، قربانی دے سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے قربانی ان پر واجب ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی دینے سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں۔ تو قربانی دینے والوں کو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا ہے کہ مالک
تو نے استطاعت کے ساتھ ساتھ توفیق بھی عطا فرمائی ہے، چونکہ انسان دنیا میں جتنی نیکیاں کرتا ہے یہ نیکی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ شامل حال ہو جائے۔ انسان دنیا میں جتنے اعمال صالحہ کرتا ہے، جتنے خیر کے کام کرتا ہے، جتنے بھلائی کے کام کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات و خیرات ہو، قربانی ہو، یہ جتنی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ رب کا فضل شامل حال نہ ہو جائے، خدا کا کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے کرم کیا، رب نے توفیق عطا فرمائی، تبھی تو ہم سے یہ قربانیاں ہو رہی ہے۔ تو آج کا دن بندوں کو خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھ لیں یہ جو ہم قربانی دیتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندو جو تم جس جانور کی قربانی دے رہے ہو، یہ جانور کا گوشت، یہ جانور کے جسم سے نکلنے والا یہ خون، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ خون بہہ جاتا ہے نکل کر، اور گوشت کو بندے کھا جاتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں کیا چیز جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں کیا چیز پہنچتی ہے، کس وجہ سے بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ اے بندو، قربانی کا نہ گوشت نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہ تم کس اخلاص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس محبت اور وارستگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ جو دل کا تقوی ہے، یہ جو دل کی کیفیت ہے، یہ جو دل کا اخلاص ہے، یہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں، ہم جب قربانی دیتے ہیں، قربانی دینے والا اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی دیتا ہے تو قربانی سے پہلے ایک طویل دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں ایک قرآن کی آیت مبارکہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ جو قربانی سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے مفہوم کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس دعا کے اندر جو تعلیم ہے قربانی دینے والے کے لیے، اس جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی دینا چاہیے۔ وہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی بندہ اس اخلاص سے، اس نیت سے قربانی کرے کہ مالک میری صرف نماز قربانی ہی تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، میری زندگی کا دن رات، ہر لمحہ ہر آن مولا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے جیوں گا، تیرے ہی لیے مروں گا۔ اس نیت کے ساتھ بندے کو قربانی کرنا چاہیے۔ جب جانور کے جسم پر، اس کے حلق پر چھری چلائے، اس وقت یہ نیت رکھے کہ مالک آج تیرا حکم ہے جانور کو قربان کرنے کا، ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں،
اگر تیرا حکم ہو جائے کہ اپنے مال کو قربان کرنے کا تو ہم اپنے مال کو بھی قربان کریں گے، ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کریں گے، تیری رضا کے لیے جس طرح جانور کو قربان کر رہے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو ہم اپنی جانوں کو بھی تیری رضا کے لیے قربان کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی صرف ایک جانور کے گلے پر چھری چلانا ہی اس کا مفہوم، اس کا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بندہ اس رضا کے ساتھ، اس خوشنودی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ قربانی دے کہ مولا میرا جینا مرنا، میرا ہر لمحہ تیری رضا و خوشنودی کے لیے ہے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ صرف جانور کو ہی قربان نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ صرف جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں جو انانیت ہے، جو فقر، جو گھمنڈ، جو تکبر ہے، اور خلق خدا کے تعلق سے جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو عداوتیں ہیں، دل کی جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے عیوب ہیں، حسد، جلن، ان تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ یہ قربانی کا مفہوم ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے کہ عید قربان ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ بندو تم اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس طرح جانور کو قربان کر رہے ہو، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربانی کرے، اپنی انانیت کو بھی قربانی کرے، اپنے دلوں میں چھپا ہوا حسد، جلن، کینہ، کپٹ، عداوت، نفرتیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کریں۔ جب اس طرح کی قربانی ہوگی تو یقین جانے بندے کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ قربانی کے اس مفہوم کو ہم سمجھا جائے۔ جو قربانی دے رہے ہیں، حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب قربانی دیتے ہو، جانور کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی دینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنا ان دنوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلاؤں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو علماء نے مستحب فرمایا ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا فقراء کے لیے۔ اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جب قربانی کے گوشت کو تقسیم کرے تو ہمیں پہلے اپنے ان رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے جن رشتہ داروں کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے۔ جب پڑوسیوں میں گوشت کو تقسیم کرے، ہمیں ان پڑوسیوں کو پہلے گوشت دینا چاہیے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پہلے لے جا کر ان کو گوشت پہنچاتے ہیں جن کے گھر میں پہلے سے 4 قربانیاں ہو رہی ہے، قربانی کا گوشت رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایسے مالدار رشتہ داروں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، ہماری قربانی کے گوشت کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ مستحق ہمارے محلے کے، ہمارے پڑوس کے وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ تو آج قربانی کا دن ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کے، اپنے دوستوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں جن کے پاس قربانی نہیں ہوئی ہے، پہلے ان تک گوشت پہنچایا جائے، تاکہ جب سرکار کا کوئی غریب امتی خوش ہوگا، مدینے والے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے، اس نے مجھ کو راضی کیا، اور جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو بہرحال یہ قربانی کی چند باتیں ہوئی۔ اب آئیں عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت کریں کہ آپ سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت واجب ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔
واسطے اللہ کے رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ نیت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھ لیں۔ ثنا کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ کہیں گے، اس دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد قرأت، ضم سورہ، رکوع، سجود۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد سورہ فاتحہ، ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ تینوں مرتبہ بھی آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے حسب معمول نماز ادا ہوگی، نماز کے بعد خطبہ، خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر صف درست فرما لیں۔